السلام علیکم دوستوں، ایک بات آپ گہرائی سے سوچیں، جب ہمارے دنیا کے امتحان ہوتے ہیں، ہمیں ایگزام دینے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پڑھائی کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، پھر ہم ایگزام دینے جاتے ہیں۔ پھر ایگزام دیتے ہیں، وہاں ہم نقل بھی نہیں کر سکتے، ہمیں ہماری محنت دکھانی ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میری کتاب قرآن پہلے بھی پڑھ لو، اور جب وہ ہمارا امتحان لیتا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی اللہ کہتا ہے نقل کرو، دیکھو، سیکھو، پڑھو، اس سے منافع حاصل کرو۔ پہلے بھی جو امتحان ہوتا ہے اس کے پہلے بھی پڑھو اور اس کے بعد بھی پڑھو، اس کو ساتھ میں لے کر بھی پڑھو اور سیکھو۔ لیکن آج افسوس ہے، اللہ جب امتحان لیتا ہے تو انسان کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتا اور پھر صرف شکایتیں کرتا نظر آتا ہے، اور شیطان اپنے کام کر جاتا ہے۔ اس وقت شیطان بہکاتا ہے اس کو اور غلط راستے پہ لے جاتا ہے، وہ ایمان کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایمان تندرستی میں جیسا ہوتا ہے، بیماری میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، مالداری میں جیسا ہوتا ہے، غربت میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ مومن نہیں ہے جس کا ایمان تندرستی میں تو الگ ہو اور بیماری میں بدل جاتا ہے۔ تندرستی میں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اور جب بیمار پڑتا ہے تو فلاں دروں میں اپنا علاج کروانے جاتا ہے۔ تو یہ ایمان نہیں ہے۔ شیطان کو موقع نہ دے بہکانے کا، آپ کو گمراہ کرنے کا، لیکن آپ کو ضرور پتہ لگانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ جب بھی آزمائش آتی ہے تو بندے کو صبر کرنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرنا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ جو مصیبت آئی ہے، اللہ ہم کو ہمارے پاس سے وہ مصیبتیں دور کر دے، ہمیں صحیح راستہ دکھا دے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے تو صبر کا دامن ہی تھامنا ہے، لیکن اس کو دور کرنے کے راستے بھی نکالنے ہیں۔ جیسے ہی راستے سے اپنی آزمائشیں ہٹ جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور جس کے ساتھ آزمائش ہو رہی ہے اپنی حیثیت کے انوسار اگر ہم اس کی مدد کرنا چاہیں تو اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ رات کے بعد سویرا ہونا ہے تو مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ مشکل کا آنا علامت ہے تو راحت آپ سے قریب بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھے، جب بھی مشکل آئے صبر کا دامن تھام کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ آمین۔